दरवाजे पर मध्यम सी दस्तक हुई तो वो सरहद से कुर्सी से उठी। एक नज़र सोती डीजे पर डाली और दूसरी अपने जेर इस्तेमाल बंक पे, जो दोबारा से बिना सलवट और शिकन के बनाया जा चुका था और जिस पर तुर्क लड़कियों के एतमाद के खून किए जाने की कोई भी निशानी बाकी ना थी, और दरवाज़ा खोल दिया। अस्सलाम वालेकुम एक्सचेंज स्टूडेंट्स। हाले नूर हशाश पशाश सी मुस्कुराती खड़ी थी। वो यूं थी गोया धुली हुई चांदनी, सियाह स्कार्फ चेहरे के गिर्द लपेटे, हल्की सब्ज लंबी जैकेट तले सफ़ेद जीन्स पहने, शाने पर बैग और हाथों में चाबियों का गुच्छा पकड़े वो पूरी तैयारी के साथ आई थी। वालेकुम सलाम, आओ हाले, हया ने कहा। मैं तुम्हारे डॉर्म में गई थी मगर तुम उधर नहीं थी। मैंने अंदाजा किया कि तुम यहीं होगी। हाले ने अपना बैग मेज पर रखा और कुर्सी खींच कर नफासत से बैठी। हाँ, मैं अलील सुबह ही इधर आ गई थी। डीजे की याद आ रही थी। खदीजा सो रही है। हाले ने गर्दन ऊंची करके ऊपर देखा, जहां डीजे दो मोटे कंबल गठड़ी की सूरत में खुद पर डाले सो रही थी। हाँ, और शायद देर तक सोती रहे। ओह, मैंने सोचा था कि तुम्हारे फ़ोन रजिस्टर करवाने चलेंगे आज। तुर्की में गैर मुल्की फ़ोन पर तुर्क सिम कार्ड एक हफ्ते के बाद ब्लॉक हो जाता है। हाँ बिल्कुल, तुम लोग जाओ और मेरा फ़ोन भी ले जाओ। मैं अभी 2 घंटे मज़ीद सोऊंगी। कंबलों के अंदर से आवाज़ आई तो हाले मुस्कुरा दी। मुस्कुराते हुए उसकी चमकती सुरमई आंखें छोटी हो जाती थीं। चलो हया, हम दोनों चलते हैं। वो दोनों साथ साथ खड़ी हो गई थीं। हया सुबह अपने कमरे में जाकर फ्रेश हो आई थी। अभी वो सियाह चूड़ीदार पाजामे और टखनों तक आती सियाह कमीज में मलबूस थी। शेफोन का दुपट्टा गर्दन के गिर्द मफलर की तरह लपेटे और ऊपर लंबा सियाह स्वेटर पहने हुए थी, जिसके बटन सामने से खुले हुए थे। कुछ दिन मेरी खुशकिस्मती के दिन होते हैं जब मेरे पास कार होती है, और कुछ दिन बदकिस्मती के दिन जब मेरे पास कार नहीं होती। और आज मेरा खुशकिस्मत दिन है, हाले ने उठते हुए बताया। अभी हम करीबी दुकानों में जाएंगे। अगर वहां से फ़ोन रजिस्टर ना हुए तो जवाहिर चलेंगे, उसके बाद वहां से जहांगीर। जवाहिर? हया ने आईब्रो उठाई। जहांगीर को उसने किसी तुर्क का नाम समझकर नज़रअंदाज कर दिया। जवाहिर शॉपिंग मॉल है, यूरोप का सबसे बड़ा और दुनिया का छठा बड़ा शॉपिंग मॉल। ओह अच्छा, जैसे पार्क टावर्स? ऊपर कंबलों से आवाज आई। पार्क टावर? हाले ने गर्दन उठाकर खदीजे के कंबलों को देखा। हमारा पार्क टावर्स एशिया के सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल शुमार होता है, वो गनूदा सी आवाज में बोली। नाइस। हाले मुस्कुराकर बाहर निकल गई। हया ने उसके जाने की तसल्ली कर ली, फिर लपक कर पीछे आई और सीढ़ियों पर चढ़ती हुई डीजे का कंबल खींचा। ये पार्क टावर्स एशिया का सबसे बड़ा मॉल कब से हो गया? उसने कौन सा जाकर चेक कर लेना है, थोड़ा शो मारने में क्या हर्ज है? डीजे गड़प से फिर कंबल में घुस गई। हाले ड्राइव करते हुए बार बार माजरत कर रही थी। फोन रजिस्टर्ड नहीं हो सके थे। एविया की दुकान पहले तो मिली ही नहीं, दूसरी मोबाइल कंपनियों की दुकानें ही हर जगह थीं। यूं जैसे आपको जोंग की दुकान की तलाश हो और हर तरफ यूं फोन की दुकानें हों। बमुश्किल एक दुकान मिली तो उसका मैनेजर शॉप बंद करके जा रहा था। लाख मिन्नतों पर भी उसने दुकान नहीं खोली और चला गया। अब हाले मुसलसल शर्मिंदगी का इजहार कर रही थी। बस करो हाले, बाद में हो जाएगा ये काम। अब मुझे शर्मिंदा मत करो। खैर, तुम्हारा दूसरा काम तो करूं। जहांगीर चलते हैं। हाले ने गहरी सांस अंदर खींची। गाड़ी सड़क पर रवां दवां थी और खिड़की के बाहर हर सू बर्फ दिखाई दे रही थी। तुम एड्रेस दिखाओ, हम पहुंचने वाले हैं। किधर? हया ने नासमझी से ड्राइव करती हाले को देखा। जहांगीर और किधर? वहां क्या है? तुम्हारी आंटी का घर। कल कहा जो था कि तुम्हें ले जाऊंगी, सुबह बताया भी था, भूल गई क्या? तुम मुझे उधर लेकर जा रही हो? वो हक्का बक्का सी रह गई। हाँ ना, अब एड्रेस बताओ। स्ट्रीट नंबर तो मुझे याद है, आगे बताओ। ओ हाले,
اس نے ہڑبڑا کر پرس سے وہ مڑا توڑا سا کاغذ نکالا۔ اس نے کاغذ پر دیکھا، اس علاقے کا نام سہانگیر لکھا تھا۔ وہ اسے سہانگیر پڑھ رہی تھی۔ اب اسے یاد آیا تھا کہ ترکیوں کا سی جیم کی آواز سے پڑھا جاتا ہے۔ اگر اسے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ ادھر جانا ہے تو وہ تحائف ہی اٹھا لیتی جو اماں نے بھیجے تھے، ذرا اچھے کپڑے ہی پہن لیتی، تھوڑا سا میک اپ ہی کر لیتی۔ لو، یہ تو سامنے ہی تھا۔ اب تم جاؤ، مجھے ادھر تھوڑا کام ہے۔ میرا نمبر تو تم نے فون میں فیڈ کر لیا ہے نا؟ جب فارغ ہو جاؤ تو مجھے کال کر لینا، میں آ جاؤں گی۔ گھنٹہ تو مجھے بھی لگ جائے گا، پھر کھانا ساتھ کھائیں گے۔ گاڑی رک چکی تھی۔ حیا نے بے توجہی سے اس کی ہدایت سنی اور دروازہ کھول کر نیچے اتری۔ اس کا دروازہ بند کرتے ہی حالے نے گاڑی زن سے بھگا لی۔ وہ ایک خوبصورت چھوٹا سا بنگلہ تھا۔ بیرونی چار دیواری کی جگہ سفید رنگ کی لکڑی کی باڑ لگی تھی۔ گیٹ بھی لکڑی کی باڑ کا بنا تھا۔ گیٹ کے پیچھے چھوٹا سا باغیچہ تھا اور اس کے آگے وہ بنگلہ۔ بنگلے کی گلابی چھت مخروطی تھی۔ داخلی سفید دروازہ ذرا اونچا تھا۔ اس تک چڑھنے کے لیے 2 سٹیپس بنے تھے۔ سٹیپس کے دونوں اطراف خوش رنگ کے خوبصورت سے پھولوں والے گملے رکھے تھے۔ تو یہ تھی وہ چھوٹی سی جنت جس میں وہ رہتا تھا اور جس سے باہر نکلنے کا اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ گیٹ کو دھکیل کر پتھروں کی روش پر چلتی ان سٹیپس تک آئی۔ اونچے سفید دروازے پر سنہری رنگ کی تختی لگی تھی، سکندر شاہ۔ وہ ترک ہجو میں لکھا نام اس کی پھپھو کا ہی تھا۔ گھنٹی کی تلاش میں اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ اس گھر میں بہت سی لکڑی کی کھڑکیاں بنی تھیں اور شاید کوئی کھڑکی کھلی تھی جس سے مسلسل ایک ٹھک ٹھک کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی ہتھوڑے یا کلہاڑی کو لکڑی پر زور سے مار رہا ہو۔ اس نے کپ کپاتی انگلی گھنٹی پر رکھی اور سنہری ڈور نوب کے چمکتے دھات میں اپنا عکس دیکھا۔ کاجل سے لبریز بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، دونوں شانوں پر پھسل کر نیچے گرتے لمبے اور سیاہ بال اور سردی سے سرخ پڑتی ناک۔ وہ سیاہ لباس میں چینی کی مورت لگ رہی تھی، گھبرائی ہوئی پریشان سی مورت۔ اس نے گھنٹی سے انگلی ہٹائی تو ٹھک ٹھک کی آواز بند ہو گئی۔ چند لمحے بعد لکڑی کے فرش پر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ کوئی انجانی زبان میں بڑبڑاتا دروازہ کھولنے آ رہا تھا۔ وہ لب کاٹتے ہوئے کسی مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ جب دروازہ کھلا، چوکھٹ پر بچھے ڈور میٹ پر اسے دروازہ کھولنے والے کے ننگے پاؤں دکھائی دیے۔ اس کی نگاہیں دھیرے سے اوپر اٹھتی گئیں۔ بلو جینز اور اوپر گرے سویٹر میں ملبوس وہ ایک ہاتھ میں ہتھوڑی پکڑے کھڑا تھا۔ سویٹرز کی آستینیں اس نے کوہنیوں تک موڑ رکھی تھیں اور اس کے سفید بازو جھلک رہے تھے۔ حیا نے دھیرے سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کا سانس لمحے بھر کو ساخت ہو گیا تھا۔ وہ ویسا ہی تھا جیسے اپنے بچپن کی تصویر میں لگا کرتا تھا۔ وہی بھورے مائل بال جو بہت سٹائلش انداز میں ماتھے پر گرتے تھے، پرکشش آنکھیں، اٹھی ہوئی مغرور ناک، سنہری رنگت کے تیکھے نقوش۔ وہ ماتھے پر تیوری لیے آنکھیں سکیڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ بلا شبہ وہ بہت ہینڈسم تھا۔ سن کم سنس؟ اس نے ترکی میں کچھ پوچھا تو وہ چونکی۔ سبین سکندر؟ سبین سکندر کا گھر یہی ہے نا؟ جی یہی ہے، وہ انگریزی میں بتا کر سوالیہ جانچتی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اسے لگا وہ بوسفورس کے پل پر ہتھیلیاں پھیلائے کھڑی ہے اور نیلے پانیوں کو چھو کر آتی ہوئی ہوا اس کے بالوں کو اڑا رہی تھی۔ وہ کسی گہرے خواب کی زیر اثر تھی، حسین خواب کے۔ میں ان کی مہمان ہوں، پاکستان سے آئی ہوں، وہ اٹک اٹک کر بول رہی تھی۔ اس کے سامنے اس کی ساری خود اعتمادی ہوا ہو گئی تھی۔ ایک دم وہ خود کو بہت کمزور محسوس کرنے لگی تھی۔ کیسی مہمان؟ اس کا انداز اکھڑا اکھڑا سا تھا، جیسے وہ کسی ضروری کام میں مصروف تھا جس میں حیا مخل ہوئی تھی۔ میں حیا ہوں، حیا سلیمان۔ اس نے پر امید نگاہوں سے جہاں سکندر کا چہرہ دیکھا
کہ ابھی اس کا نام سن کر اس کی پرکشش آنکھوں میں شناسائی کی کوئی رمق۔ کون حیا سلیمان؟ اس کے قدموں تلے باسفورس کا پل شک ہوا تھا۔ وہ بے دم سی نیچے گہرے نیلے پانیوں میں جا گری۔ کون حیا سلیمان؟ یہ آواز دہراتے ہوئے وہ سن سی ہوتی اسے تک رہی تھی۔ اس کی پلکیں جھپکنا بھول گئی تھیں۔ اس شخص کے چہرے پر زمانوں کی اجنبیت اور بیزاری تھی۔ پہچاننے یا نہ پہچاننے کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا، جہاں سکندر تو اس سے واقف ہی نہیں تھا۔ کون ہو؟ اس نے قدرے اکتا کر دہرایا۔ حیا نے خفیف سا سر جھٹکا، پھر لب بھینچ لیے۔ میں سبین پھپھو سے ملنے آئی ہوں، ان کے بھائی سلیمان کی بیٹی ہوں، وہ جانتی ہیں مجھے۔ اوکے، اندر آ جاؤ۔ وہ شانے اچکا کر واپس پلٹ گیا۔ وہ جھجک کر اوپر زینے پر چڑھی۔ پائیدان کو دیکھ کر کچھ یاد آیا تو فوراً پیر جوتوں سے نکالے اور لکڑی کے فرش پر قدم رکھا۔ فرش بے حد سرد تھا۔ دور راہداری کے اس پار، جہاں اس نے جہان کو جاتے دیکھا تھا، وہاں سے ہتھوڑی کی ٹھک ٹھک پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ وہ راہداری عبور کر کے کچن کے کھلے دروازے میں آ کھڑی ہوئی۔ امریکی طرز کا کچن نفاست سے آراستہ تھا۔ عین وسط میں گول میز کے گرد 4 کرسیوں کا پھول بنا تھا۔ ایک جانب کاؤنٹر کے ساتھ وہ حیا کی طرف پشت کیے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ہتھوڑی تھی جس سے وہ اوپر کیبنٹ کے کھلے دروازے کے جوڑ پر زور زور سے ضربے لگا رہا تھا۔ وہ چند لمحے کے شش و پنج کے بعد ڈھیٹ بن کر آگے آئی اور قدرے آواز کے ساتھ کرسی کھینچی۔ وہ بے اختیار چونک کر پلٹا۔ ڈرائنگ روم میں خیر۔ وہ ناگواری سے لب بھینچ کر واپس کیبنٹ کی طرف مڑ گیا۔ اس نے ایک ہاتھ سے کیبنٹ کے دروازے کے جوڑ پر کسی شے کو پکڑ رکھا تھا اور دوسرے سے ہتھوڑی مار رہا تھا۔ حیا سلیمان نے زندگی میں کبھی اتنی تذلیل محسوس نہیں کی تھی۔ موم، موم۔ چند لمحے گزرے تو وہ اسی طرح کام کی طرف متوجہ چہروں پر ڈھیروں سنجیدگی لیے پکارنے لگا۔ وہ انگلیاں مروڑتی، ٹانگ پر ٹانگ رکھے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ چوکھٹ پر آہٹ ہوئی تو سر اٹھایا۔ راہداری سے برتن ہاتھ میں لیے سبین پھپھو اسی پل کچن میں داخل ہوئی تھی۔ کندھوں تک آتے بال اور کھلے لمبے اسکرٹ کے اوپر سرمئی سویٹر پہنے وہ کچھ بولتی آ رہی تھیں۔ اسے بیٹھا دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئیں۔ حیا، میرا بچہ، تم کب آئیں؟ برتن کاؤنٹرز پر تقریباً گرا کر وہ والہانہ انداز میں اس کی طرف لپکیں۔ وہ جو جہان کے سرد رویے پر بد دل سی بیٹھی تھی، گڑبڑا کر اٹھی، بہت گرم جوشی سے اسے گلے لگا کر انہوں نے اس کی پیشانی چومی، پھر بے حد محبت و اپنائیت بھری نم آنکھوں سے مسکرا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ فاطمہ نے بتایا تھا کہ تم کچھ روز تک آؤ گی ملنے۔ میں سوچ رہی تھی کہ تم تھکن اتار لو تو میں خود ہی تم سے ملنے آؤں گی۔ کیسی ہو تم؟ کتنی پیاری ہو گئی ہو۔ وہ اب اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی محبت سے اس کا ہاتھ تھامے کہہ رہی تھی، میں ٹھیک ہوں پھپھو، آپ کیسی ہیں؟ وہ بدقت مسکراتی انہی کی طرف انگریزی میں گفتگو کر رہی تھی۔ تم کتنی بڑی ہو گئی ہو، آنکھیں تو بالکل سلیمان بھائی جیسی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں میری آنکھیں میری اماں سے ملتی ہیں پھپھو۔ وہ ہلکا سا جتا گئی۔ بھائی مجھے تو تم میرے بھائی کا ہی عکس لگتی ہو۔ اور سب کیسے ہیں وہاں؟ وہ ایک ایک کا حال پوچھے گئی۔ وہ سب کی خیریت بتانے لگی۔ آپ داور بھائی کی شادی میں نہیں آئیں؟ داور بھی کتنا بڑا ہو گیا ہے، ماشاءاللہ، شادی بھی ہو گئی۔ کیسی رہی شادی؟ میں نے ویڈیو دیکھی تھی تمہاری۔ اس نے چونک کر انہیں دیکھا۔ کون سی ویڈیو؟ اس کا سانس رکنے لگا۔ ایک دم ہی کمرے میں بہت گھٹن سی محسوس ہونے لگی۔ وہ جو داور کی ولیمے پر اسٹیج پر بنائی تھی، تم نے ریڈ فراک پہن رکھی تھی، میں نے روہیل کے فیس بک پر دیکھی تھی۔ روہیل سے کانٹیکٹ ہے آپ کا؟ اس کی رکی سانس ایک خوشگوار حیرت کے ساتھ بحال ہوئی۔ اور آپ فیس بک یوز کرتی ہیں؟ وہ ان دونوں کی جانب پشت کیے کیبن کے دروازے پر اسی طرح ضربے لگا رہا تھا۔ ہاں، بس روہیل کے البمز دیکھنے کے لیے کرتی ہوں۔ تم استعمال کرتی ہو فیس بک؟
نہیں، پہلے کرتی تھی پھر چھوڑ دیا۔ مجھے یہ سوشل نیٹ ورکس پسند نہیں ہیں۔ ہر شخص آپ کی زندگی میں جھانک رہا ہوتا ہے، انسان کی کوئی اپنی پرائیویسی ہی نہیں رہتی۔ او حیا، تم جہان سے ملی؟ ایک دم خیال آنے پر انہوں نے گردن پھیر کر اپنے بیٹے کو دیکھا جو چہرے پر ڈھیروں سختی لیے اپنا کام کیے جا رہا تھا۔ جہاں تم حیا سے ملے؟ یہ سلیمان بھائی کی بیٹی ہے اور روہیل کی بہن، تمہاری فرسٹ کزن۔ مل چکا ہوں۔ وہ اب جھک کر دراز سے کیل نکال رہا تھا۔ یہ رشتہ داریاں یاد رکھنے کے معاملے میں بہت پور ہے۔ ویسے کوشش تو کرتا ہے اور اسے رشتے یاد بھی رہتے ہیں۔ دراصل پھپھو، انسان کو رشتے تب یاد رہتے ہیں جب اس کے ماں باپ اسے رشتے یاد دلائیں۔ بچوں کا کیا قصور؟ سارا قصور تو والدین کا ہوتا ہے۔ اگر والدین ہی اولاد کو کسی رشتے دار سے نہ ملوائیں تو الزام کس کے سر پر رکھا جائے؟ سبین پھپھو کا جوش و خروش سے چمکتا چہرہ پھیکا پڑ گیا، مگر وہ اسی طرح تلخ سی کہتی جا رہی تھی۔ جہان اب بھی کام میں مصروف تھا۔ مثلاً اب آپ لوگوں کو ہی دیکھ لیں، آپ کئی دہائیوں سے ادھر ہی مقیم ہیں اور شاید آپ کا واپس آنے کا اور اپنے خونی رشتوں سے ملنے کا دل ہی نہیں چاہتا، تو ہے نا یہ انفیئر نہیں؟ پھپھو کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا، لٹھے کی مانند سفید اور پھیکا۔ پھر وہ بدقت سا مسکرائیں اور ہولے سے سر جھٹکا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم، بس کبھی آ ہی نہ سکے۔ وہ اب مطمئن تھی، اپنے لہجے پر اسے قطعی افسوس نہیں ہوا تھا۔ یہ ان لوگوں کی بے رخی تھی جس کے باعث اس کا ان سے تعلق ایک سوالیہ نشان بن کر رہ گیا تھا۔ وہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق تھی۔ کسی کی منقوہہ ہو کر بھی خاندان کے لڑکے اس سے امید لگانے لگے تھے۔ اس کڑوی دوائی کا ذرا سا ذائقہ یہ ذمہ داران بھی تو چکھیں، جنہیں اپنے بیٹے کو یہ بتانا یاد رہا تھا کہ وہ صرف اس کی کزن ہے اور بس۔ دفعتاً اس کی نگاہ فریج کے اوپر رکھے فوٹو فریم پر پڑی۔ اس میں ایک خوش شکل درمیانی عمر کے صاحب مسکرا رہے تھے، سر پر آرمی کیپ اور خاکی وردی کے کندھوں پر سجے تمغے اور پھول ستارے۔ یہ پھپھا ہیں؟ وہ گردن اٹھا کر حیرت سے تصویر دیکھنے لگی۔ سبین پھپھو نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا اور دھیرے سے سر ہلا دیا۔ انسان کو رشتے تب یاد رہتے ہیں جب اس کے ماں باپ اس کو رشتے یاد دلائیں۔ وہ پلٹے بنا خاصا جتا کر بولا تو حیا چونکی۔ وہ تو اسے اتنا لاتعلق سمجھ رہی تھی، اس کا خیال تھا جہان نے اس کی تلخ باتوں پر دھیان ہی نہیں دیا، مگر نہیں، وہ بظاہر نظر انداز کیے سب سن رہا تھا۔ وہ ذرا محتاط سی ہو کر سیدھی ہو گئی۔ میرا مطلب ہے پھوپھا آرمی میں تھے، پاکستان آرمی میں؟ نہیں۔ جہان ہتھوڑی سلیب پر رکھ کر آگے بڑھا اور فریج پر رکھا فریم ہاتھ سے گرا دیا۔ تصویر والی طرف فریج کی پشت پر سجدہ ریز ہو گئی۔ حیا، تم نے کھانا تو نہیں کھایا نا؟ میں بس لگا رہی ہوں۔ پھپھو اب سنبھل کر دوبارہ سے حشاش بشاش سی ہو کر بولی۔ حیا جواب دیے بنا تحیر سی فریج کے اوپر اوندھے منہ گرے فریم کو دیکھنے لگی۔ اس کے ایک سوال کے جواب میں جس بد مزاجی سے جہان نے فریم گرایا تھا وہ ابھی تک اس پر گنگ تھی۔ ممی، آپ کا کیبنٹ تیار ہے۔ وہ اب کیبنٹ کا دروازہ کھول بند کر کے چیک کر رہا تھا۔ تھینک یو جہان، اور باتھ روم والا نل بھی۔ پھپھو نے گول میز پر پلاؤ کا بڑا سا پیالہ رکھتے ہوئے یاد دلایا۔ آئے ہائے، پھر وہی بد مزاج پلاؤ۔ وہ خفیف سا سر جھٹک کر رہ گئی۔ رہنے دے پھپھو، میں کوئی اگر مگر نہیں۔ میں تمہارے لیے کچھ خاص بنا نہیں سکی، اس لیے اب انکار کر کے مجھے شرمندہ مت کرنا۔ جہان اب دراز سے ایک ڈبہ نکال کر اندر رکھی چیزیں الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ پھر ڈور بیل بجی۔ جہان نے رک کر راہداری کی سمت دیکھا، پھر ڈبہ وہیں چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ شروع کرو حیا۔ پھپھو نے مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے پلیٹ اسے تھمائی۔ اس نے شکریہ کہہ کر چاول اور تھوڑا سا لوبیا کا مسالہ پلیٹ میں ڈالا۔ راہداری کے اس پار جہاں کسی مرد کے ساتھ ترکی میں بول رہا تھا۔ دونوں کی مدھم سی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔
दूसरे ही चम्मच में वो पिलाओ इसे मज़ेदार लगने लगा था। डीजे ठीक कह रही थी, उनको खाना सिर्फ सफ़र की मतली के बाइस बुरा लग रहा था। फूफो, आपके हाथ में बहुत जायका। हया उसका चम्मच पकड़े मुंह तक जाता हाथ और बात दोनों रुक गए। बेहद बेयकीनी से उसने गर्दन मोड़ी, जहां राहदारी से उसे पुकारता चला आ रहा था। क्या उस मगरूर और बददिमाग आदमी को उसका नाम याद रह गया था? जी, वो बमुश्किल बोल पाई। वो किचन के खुले दरवाजे से अंदर आया तो हया ने देखा उसके हाथों में एक अधखुले गुलाबों का बुके और एक सफेद कार्ड था। क्या तुम यहाँ रहने आई हो? वो उसके सामने खड़ा सख्ती से पूछने लगा। नहीं। वो सांस रोके उस सफेद गुलाब के फूलों को देखे गई। तो फिर अपने वैलेंटाइन को मेरे घर का पता देने की क्या जरूरत थी? उसने ज़ेरे लब तुर्की में किसी गैर मुहज़्ज़ब लफ्ज़ से उस नामालूम शख्स को नवाजा और गुलदस्ता और कार्ड उसके सामने मेज़ पर तकरीबन फेंकने वाले अंदाज में रखा। नहीं, मैंने नहीं। वो फटी फटी निगाहों से फूल के ऊपर गिरे सफ़ेद कार्ड को देखे गई, जिस पर लिखे हरूफ नुमाया थे। फॉर माई लव, हया सुलेमान, फ्रॉम योर वैलेंटाइन। और वैलेंटाइन डे में हफ्ता 10 दिन बाकी थे। उसे याद था, ये यहां भी पहुंच गया। जहान अपना टूल बॉक्स खोले खड़ा चीजें उलट पुलट कर रहा था। किचन में एक शर्मिंदा सी खामोशी छाई हुई थी। दफतन मेज पर रखा हया का मोबाइल बज उठा। उसने चौंक कर देखा, घर से कॉल आ रही है। उसने कॉल काटी और उठ खड़ी हुई। हया, बैठो बच्चे। फूफो ने उसे रोकना चाहा। मेरी मेरी फ्रेंड कॉल कर रही है, वो बाहर आ गई है शायद। चलती हूँ मैं, अल्लाह हाफिज। हालांकि फूफो की शक्ल से जाहिर था कि वो जानती हैं कि फोन उसकी दोस्त का नहीं था, मगर उन्होंने सर हिला दिया। कहने को जैसे कुछ बाकी नहीं रहा था, वो कुर्सी धकेल कर तेजी से बाहर निकल गई। मेज पर सफेद गुलाब पड़े रह गए। डोरमेट पर उसके जूते यूं ही पड़े थे। उसने उनमें पाँव डाला तो देखा एक कागज उन पर गिरा हुआ था। हया झुकी और वो कागज उठाया। वो किसी कोरियर कंपनी की रसीद थी, गालबन जो शायद जहान ने दस्तखत करके वहीं फेंक दी थी। वो रसीद उलट पुलट कर देखती तेज कदमों से गेट अपूर कर गई। वो फूल आज ही की तारीख में किसी AR ने बुक करवाए थे। A से अहमद और R से। वो धीरे धीरे सड़क किनारे चलने लगी। रसीद अभी तक उसके हाथ पर थी। वो घंटा भर पहले तक खुद इस बात से नावाकिफ थी कि वो जहांगीर से आ रही है। फिर इस AR को कैसे इल्म हुआ? क्या वो उसका पीछा कर रहा था? क्या उसका ताक़ुब किया जाता है? लेकिन एक पाकिस्तानी ऑफिसर के एक गैर मुल्क में इतने जराए कैसे हो सकते हैं? सिर्फ उसे तंग करने के लिए इतनी लंबी चौड़ी मंसूबाबंदी कौन करेगा? वो कॉलोनी के सिरे पर नस्ब बेंच पर बैठी। उसकी निगाह बर्फ से ढकी घास पर जमी थी। उसे हाले के आने तक यहीं बैठना था।